नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सीधी बात। दरअसल मैं आज आपके सामने उन अफराद की जज्बात भरी एक हकीकी तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ जो अपने मुल्क व वतन से दूर रोज़गारी की तलाश में जाकर अपनी ज़िंदगी का एक अहम वक्फ़ा गुजार देते हैं और फिर भी उनको ज़िंदगी का हकीकी सुकून मैसर नहीं। नाज़रीन, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि मैं अक्सर चीज़ें वही पेश करता हूँ जो या तो तजुर्बात की रोशनी में होती हैं या जो आंखें देखती हैं या फिर दोस्त अहबाब अपना दुखड़ा सुनाते हैं या फिर किताबों से तहकीक की हुई होती हैं। किसी की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद अगर उसको महसूस न किया जाए और फिर महसूस करने के बाद अगर ये न सोचा जाए कि पता नहीं यही कहानी कितने की ज़िंदगियों से चस्पा हो गई हैं, तो फिर वो दिल ही क्या जो एहसास के मादे से ना भरा हो। आज मैं कुछ आप ही के जज्बात को अपनी ज़बानी सुनाने जा रहा हूँ। उसकी उम्र करीब 50 के लगभग थी। मैं कुछ काम से शहर के एक महल्ले से दफ्तर की जानिब लौट रहा था तो किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। पलट कर देखा तो एक बाइक मेरे करीब खड़ी थी। मैं पहली बार उनको देख रहा था। चेहरे की सिलवटें देखकर मैंने उम्र का अंदाज़ा लगा लिया। सलाम मसनून के बाद उसने मुझे सीधी बात का हवाला देकर कहा कि वो आप ही हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? मैंने अपनी मसरूफियात की वजह से कहा आपकी फिल वक्त नहीं, अलबत्ता आप मेरे नंबर पर राब्ता करें। गुफ्तगू ख़त्म और रात करीब 11:30 बजे एक कॉल आया। अपनी शनाख्त जाहिर करने के बाद उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मेरे जहन में एक मजमून मुरतब होने लगा। उनका कहना था कि आज से 25 साल पहले जब मैं शहर में बेरोज़गार था तो लगभग 1.5 साल की मेहनत और दौड़ धूप के बाद सऊदीया का वीज़ा लगा। वीज़ा के लिए जो अखराजात थे मैंने वो वालिदा के बचे कुछ सोने की बालियाँ फरोख्त करके और बकिया रकम दोस्त अहबाब से कर्जा हासिल करके ले लिया। सऊदीया पहुंचा तो चूंकि लेबर क्लास का वीज़ा लगा था और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था तो खजूर के बाग में मजदूरी करना पड़ा। एक तरफ अरब की सख्त गर्मी तो दूसरी जानिब सख्त मिजाज मालिक का गुस्सा और हरदर्मी। ऐसे सख्त हालात से दो चार था कि रात की तन्हाई में बैठकर और शहर के पुरसुकून माहौल को याद करके सिसक पड़ता, बिलक पड़ता और शहर लौटने के लिए तरकीबें सोचने लगता। मगर दूसरे ही लम्हे याद आता कि माँ की बालियाँ बेच कर आया हूँ, कर्जा लिया हूँ, उसकी अदायगी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ भी संभालना है। अगर मैं घर में अपनी परेशानियाँ लेकर बैठ जाऊँगा तो घर में माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तो मैं घर में फ़ोन करके झूठा दिलासा देता रहता कि ठीक हूँ, अच्छा हूँ। फिर आप ही अंदाज़ा लगाइए कि एक मज़दूर की कितनी तनख्वाह हो सकती है। अपनी ज़ाती अखराजात, घर के अखराजात और फिर कर्जे की अदायगी। 3 साल का अरसा इसी तकलीफ़ में गुजार दिया। घर से बुलावा आ रहा था और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। हमारे शहर के समाज से आप तो वाकिफ़ हैं। सऊदीया से लौटने का मतलब रिश्तेदार, दोस्त अहबाब को तोहफे व तहाइफ का ले जाना। मैंने फिर कर्जा किया और इस बात शहर में नहीं बल्कि सऊदीया में। शहर पहुंचा, घर वाले खुश थे। मैं शहर का माहौल मिलने की वजह से खुश था, मगर मेरी अंदर की दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, बेसुकून थी। मुझे लौट कर एक बार फिर उसी जुल्मत कदे में कदम रखना था। शहर में अगर छुट्टियों से ज़्यादा रहने का सोचें, लोग पूछ पूछ कर ही ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। शहर के इस माहौल से मुझे डर लगता है। रोज़गारी का दूसरा वक्फा भी 3 साल का था। मज़दूर जब पुराना हो तो मालिक का एतमाद बढ़ जाता है। इस दौरान मालिक का गुस्सा कम हुआ मगर तनख्वाह में इजाफा नहीं। और इधर से घर वालों की, दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों की फरमाइशें बढ़ने लगी। शादी के लिए ज़ोर बढ़ने लगा, मगर इधर मेरा हाल वही था जो पहले था। फिर वही रूटीन, कर्जे से तोहफे ख़रीदना, शादी के लिए कर्जा। जैसे जैसे अयाम गुजरते गए, शादी हुई, कर्जा के साथ अखराजात बढ़ गए और आज पूरे 25 साल हुए हैं। यही रूटीन है। बैरून रोज़गारी में पूरी जवानी खपा दी। एक आशियाना अपने लिए बनाने की दूर की बात, अभी तक कर्जे का बाढ़ नहीं उतरा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अब इस उम्र में भी मुझे वापस लौट के जाना है। नाज़रीन, एक दर्द भरी कहानी का ये सिलसिला मुद्दम सी आवाज़ अल्लाह हाफिज़ के साथ ख़त्म इस बात पर हुआ कि एडिटर साहब, ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है, बल्कि बैरून मुल्क में जो भी लोग मजदूरी क्या करते हैं, अलावा उन लोगों के जो बेहतरीन जॉब में हैं, सबकी यही कहानी। जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं। कभी बागों में सोते हैं, कभी छुप छुप के रोते हैं।
گھروں کو یاد کرتے ہیں تو پھر فریاد کرتے ہیں، مگر جو بے سہارا ہوں، گھروں سے بے کنارہ ہوں، انہیں گھر کون دیتا ہے؟ یہ خطرہ کون لیتا ہے؟ بڑی مشکل سے ایک کمرہ جہاں کوئی نہ ہو رہتا، نہ گھر سے پار ملتا ہے، بہت بیکار ملتا ہے۔ تو پھر دو تین ہم جیسے ملا لیتے ہیں سب پیسے، اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر ہی رہتے ہیں۔ کوئی کھانا بنائے گا، کوئی جھاڑو لگائے گا، کوئی دھوئے گا سب کپڑے، تو رہ لیں گے بڑے سکھ سے۔ مگر گرمی بھری راتیں، تپش آلود سوغاتیں، اور اوپر سے عجب کمرہ، گھٹن اور حبس کا پہرا۔ تھکن سے چور ہوتے ہیں، سکون سے دور ہوتے ہیں، بہت جی چاہتا ہے تب کہ ماں کو بھیج دے یا رب۔ ماں کو بھیج دے یا رب، جو اپنی گود میں لے کر ہمیں ٹھنڈی ہوا دے کر سلا دے نیند کچھ ایسی کہ ٹوٹے نہ پھر ایک پل بھی۔ مگر کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تو کر لیتے ہیں سمجھوتا۔ کوئی دل میں بلکتا ہے، کوئی پہروں سلگتا ہے۔ جب اپنا کام کر کے ہم پلٹتے ہیں تو آنکھیں نم، مکان ویران ملتا ہے، بہت بے جان ملتا ہے۔ خوشی معدوم رہتی ہے، فضا مغموم رہتی ہے۔ بڑے رنجور کیوں نہ ہوں، بڑے مجبور کیوں نہ ہوں، اوائل میں مہینے کے سب اپنے خون پسینے کے جو پیسے جوڑ لیتے ہیں، گھروں کو بھیج دیتے ہیں، اور اپنے خط میں لکھتے ہیں ہم اپنا دھیان رکھتے ہیں۔ بڑی خوش بخت گھڑیاں ہیں، یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ بڑی خوش بخت گھڑیاں ہیں، یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی سیدھی بات میں۔ یہ ایک دو کی نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کی شکایتیں ہیں جو زبان حال سے معاشرے اور سماج کے ڈر اور دیگر کئی وجوہات ہوتے ہیں جو ان کے ہونٹوں کو بند رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی ہی تو بات ہے کہ گھر کے احباب، اپنے کہلانے والے اور بیوی بچے اور رشتہ دار ان سے کبھی نہیں پوچھتے کہ طبیعت کیسی ہے۔ جب بھی فون آیا یا ویڈیو کیمرہ نیٹ پر بات ہوتی ہے یا پیغامات تو صرف فرمائشوں ہی کی بھرمار ہوتی ہے۔ بیوی سے اگر کہو کہ گھر کے اخراجات کھل کر نہ کرو تو پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بچوں سے کہیں کہ اپنی فرمائشیں محدود رکھیں تو پھر وہ تو یوں بھڑک کر کہتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں تو سب آتا ہے اور آپ تو بس بہانے ہی بناتے رہتے ہیں۔ کوئی 25 برس سے پریشان، کوئی 30، کوئی 35، کوئی 15 سالوں سے سکون غارت ہو چکا ہے۔ اہل خانہ کی پرورش میں پورا خون سوکھ چکا ہے مگر اپنا ایک آشیانہ نہیں بنا پائے۔ گھر میں اگر ایک بھائی کی کمائی بہترین اور دوسرے کی کم تو بس اور کیا کہنے، شادی کے فوراً بعد بھائی گھر میں دیواریں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی پریشانی ہے جو مزدور طبقے کی حیثیت سے بیرون ملک میں برسر روزگار ہیں اور لگ بھگ متوسط طبقے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، اور جن کو اللہ نے بہترین روزگاری سے نوازا، دھن دولت اور سرمایہ کا امیر بنایا، تو یہ لوگ شادی بیاہ میں ایک دوسرے کی عمارت کو اونچی کرنے کے چکر میں متوسط طبقے کو جانے انجانے میں پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ امیر لوگوں کی تقلید اور ناسور رسومات جو ہم نے خود گڑے ہیں اس کو پورا کرنے کے چکر میں ہر طبقہ پریشان ہے۔ شادی بیاہ کو امیر ترین شخص کی برابری کرنے میں قرضے پر قرضہ لیا جا رہا ہے، اور پھر بعض لوگ تو سود پر بھی قرضہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ امیر طبقہ اولاد کی ہر فرمائش پورا کر رہے ہیں۔ ان کی نوجوان اولاد رات بھر دوستی یاری کے چکر میں لیٹسٹ فون لے کر کہاں وقت گزاری کر رہے ہیں اس کا بھی گھر والوں کو علم نہیں، اور گھر والے اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے کہ اس سلسلے میں ان سے تربیت کی جائے۔
مسائل بیان کریں تو یہ ایک دو نہیں بلکہ کئی ہیں. جس نے مجھے اپنی کہانی سنائی اس کا آخری جملہ تھا کہ بیرون ملک میں مزدور طبقہ جو محدود تنخواہ پر کام کرتا ہے، اگر ان کے مسائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو گھر والے ان سے فرمائشیں کرنا تو دور کی بات یہ کہیں کہ آپ بیرون ملک چھوڑ کر گھر ہی آ جائیں. شہر کے پرسکون ماحول کو چھوڑ کر دن رات محنت مزدوری کر کے خون پسینہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ کاٹ کر اپنی بیوی اولاد بیٹیوں کی شادی بیاہ کے لیے پائی جمع کر کے جب وہ شخص شہر میں مقیم ہونے کی سوچتا ہے تو اس کے پاس خود اپنا آشیانہ نہیں ہوتا. اور پھر جب بیوی بچوں کے پاس یہ کہا جائے کہ اب یہیں رہ کر کچھ کرنا ہے اور بچی کچی نڈال زندگی کے کچھ لمحے شہر میں ہی کاٹنا ہے تو اچانک بیوی کا چہرہ سکڑ جاتا ہے، بچوں کے حرکات بدل جاتے ہیں اور پھر اس مجبور شخص کو یوں دیکھا جاتا ہے جیسے کہ اب یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. دوستو، کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ خود سوچیں اور پھر ان جذبات کو آپ ہی نام دیں کہ یہ لوگ کس زمرے میں آتے ہیں. ناظرین، ایسا پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، مگر ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے یا پھر زمانے میں چلنے والے رسم و رواج کی بھول بھلیوں میں اپنے ایسے پھنس جاتے ہیں کہ واپس آنے کا راستہ بھول جاتے ہیں، اور اگر راستہ مل بھی جائے تو سماج کی تنقیدی نظروں سے گھبرا کر واپس ہو جاتے ہیں. ناظرین، مجھے اس معاشرے سے پوچھنے کی اجازت دیں، اللہ کی جانب سے عطا کردہ امیری اور دولت سے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں یہ ہمارا حق نہیں بنتا. شادی بیاہ میں حد سے زیادہ اسراف کی وجہ سے معاشرے میں برا اثر پڑتا ہے اور مالداروں کی تقلید کے چکر میں متوسط طبقہ قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے. قرضہ بھرتے بھرتے عمر یوں ہی گزر جاتی ہے. گھر میں پرسکون رہنے والی ماں، بہنیں، بھائی اور رشتہ دار اس مجبور و بےکس شخص کے چہرے کی ان جھریوں کی جانب کیوں نہیں دیکھتے جو انہی کی خوشیوں کو پورا کرتے کرتے اپنی ساری عمر کھپا دی، جس نے بیرون ملک میں اپنی تمام خوشیوں کو تک دے کر تنہائی اور اداسی کے پل کاٹے. جی ہاں، میں یہ زبان تلخ ہو مگر یہی حقیقت ہے. بے شمار مصیبتوں اور انگنت اذیتوں پر مبنی اس کی داستان کو یاد کرو تو احساس ہوگا کہ وہ شخص نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے سوچوں نے اسے نڈھال کر ڈالا ہے. ستم یہ ہے کہ اتنا سب کچھ نچھاور کرنے کے باوجود جب کمانے سے قاصر ہے تو اس کو بے وقاص سمجھ کر اس کی کوئی نہیں سن رہا اور وہ اداسیوں کے شہر میں بسیرا کرنے پر مجبور ہے. مجھے اس شخص کی کہانی نے یہ اشعار پڑھنے پر مجبور کیا کہ کسی نے پوچھا اگر مجھ سے حال دل میرا تو دل کے ٹکڑوں کا سارا حساب دے ڈالا، ملے گا چین کہاں مطلبی زمانے میں، اٹھایا میں نے قلم بے حساب کر ڈالا. چلتے چلتے میں اپنی کہانی سنانے والے اس مجبور بےکس شخص اور اس طرح جنہوں نے زندگی گزار دی یا گزار رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کیا ملا آپ کو؟ ناگواری، بیزاری، اکیلاپن؟ اگر تھوڑا سا صبر کر کے شہر میں کچھ کرنے کی ٹھانتے تو اپنا آشیانہ نہ صحیح مگر اپنی کوئی تجارت ضرور ہوتی اور اولاد بھی آپ کے قابو میں ہوتی اور آج یہ دن بھی دیکھنا نہ پڑتا. دوستو، یہی تلخ حقیقت ہے. مجھے شاعر کی زبانی اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی اجازت دے کہ چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری. میں نے دل کی بات رکھی اور تو نے دنیا والوں کی، میری عرض بھی مجبوری اور ان کا حکم بھی مجبوری. ناظرین، اس ہفتے کا میرا یہی پیغام ہے. اگلے ہفتے کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. اپنے میزبان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.